السلام علیکم ناظرین، روزگار خبرنامہ لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ نے ایک ایڈورٹیزمنٹ نوٹس شائع کی ہے جس کی روح سے بورڈ کو امیدواروں سے آن لائن موڈ کے ذریعے درخواستیں مطلوب ہیں جو کہ مختلف سرکاری محکموں میں اسامیاں پر کرنے کے لیے طلب کی جاتی ہیں۔ اسامیاں اس طرح سے ہیں: اسسٹنٹ کمپائلر 647 اسامیاں، امیدوار کم سے کم 10ویں اور زیادہ سے زیادہ 12ویں پاس ہونے چاہیے۔ کلاس فورتھ 550 اسامیاں، امیدوار کم سے کم 10ویں اور زیادہ سے زیادہ 12ویں پاس ہونی چاہیے۔ سب انسپکٹر 350 اسامیاں، امیدوار کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں گریجویشن رکھتے ہوں۔ ڈیپو اسسٹنٹ 300 اسامیاں، امیدوار کسی تسلیم شدہ بورڈ سے 10ویں پاس ہونی چاہیے۔ فیلڈ اسسٹنٹ گریڈ 3 50 اسامیاں، امیدوار کسی تسلیم شدہ بورڈ سے سائنس مضمون کے ساتھ 12ویں پاس ہونی چاہیے۔ فیلڈ سپروائزر مشروم 50 اسامیاں، امیدوار کسی تسلیم شدہ بورڈ سے سائنس مضمون کے ساتھ 12ویں پاس ہونی چاہیے۔ اور اسسٹنٹ اسٹور کیپر 50 اسامیاں، امیدوار کسی تسلیم شدہ بورڈ سے سائنس مضمون کے ساتھ 12ویں پاس ہونی چاہیے۔ کشمیری مائیگرنٹوں اور نان مائیگرنٹ کشمیری پنڈتوں کے لیے وزیر اعظم خصوصی پیکیج کے تحت پور کی جانے والی ان ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ کیڈر کی اسامیوں کے لیے درخواستیں دینے والے اوپن میرٹ موجودہ ملازمین اور کانٹریکچول امپلائیز کی عمر 1 جنوری 2020 کو 18 اور 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ جسمانی طور معذور امیدوار عمر کی بالائی حد میں 2 سال، SC/ST، RBA، ALC، IB، EWS، PSP اور OSC سے تعلق رکھنے والے امیدوار 3 سال اور سابقہ ملازمین عمر کی اوپری حد میں 8 سال تک کی چھوٹ پا سکتے ہیں۔ درخواستیں دینے والے امیدواروں کو 350 روپے کی اپلیکیشن فی ادا کرنا ہوگی جو کہ بذریعے نیٹ بینکنگ، کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ ادا کی جا سکتی ہے۔ منتخب ہونے کے لیے امیدواروں کو تحریری امتحان کوالیفائی کرنا ہوگا۔ امیدوار اس ضمن میں اپنی درخواستیں 5 جنوری 2021 تک جمع کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ہے www.ssbjk.org۔ کاٹن کارپوریشن آف انڈیا کی جانب سے مشتہر ایک ایڈورٹیزمنٹ کے مطابق کارپوریشن کو چند زمروں کی اسامیاں پر کرنی ہیں جنہیں پر کرنے کے لیے امیدواروں سے آن لائن درخواستیں طلب کی جاتی ہیں۔ اسامیاں ہیں: مینجمنٹ ٹرینی مارکیٹنگ 5 اسامیاں، امیدوار یا تو ایگری بزنس مینجمنٹ میں MBA رکھتے ہوں یا پھر امیدوار ایگریکلچر ریلیٹڈ MBA رکھتے ہوں۔ تنخواہ کا اسکیل 30,000 اور 1,20,000۔ مینجمنٹ ٹرینی اکاؤنٹس 6 اسامیاں، امیدوار CA، CMA یا پھر MBA فائنانس ہونے چاہیے یا پھر MMS ہونے چاہیے یا پھر امیدوار MCOM یا کوئی اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری کامرس ڈسپلن میں رکھتے ہوں۔ تنخواہ کا اسکیل 30,000 اور 1,20,000۔ جونیئر کمرشل ایگزیکٹو 50 اسامیاں، امیدوار کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی یا ادارے سے کم 50% نمبرات کے ساتھ BSc ایگریکلچر ہونے چاہیے۔ تنخواہ کا اسکیل 22,000 اور 90,000۔ جونیئر اسسٹنٹ جنرل 20 اسامیاں، امیدوار کم 50% نمبرات کے ساتھ BSc ایگریکلچر ہونے چاہیے۔ تنخواہ کا اسکیل 22,000 90,000 کے درمیان۔ اور جونیئر اسسٹنٹ اکاؤنٹس 14 اسامیاں، امیدوار کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے 50% نمبرات کے ساتھ BCom ہونے چاہیے۔ تنخواہ کا اسکیل 22,000 اور 90,000 کے درمیان رہے گا۔ معلوم رہے کہ SC/ST اور جسمانی طور معذور امیدواروں کے لیے جونیئر کمرشل ایگزیکٹو، جونیئر اسسٹنٹ جنرل اور جونیئر اسسٹنٹ اکاؤنٹس اسامیوں کے لیے نمبرات کی شرح صرف 45% مقرر کی گئی ہے۔ سبھی طرح کی اسامیوں کے لیے امیدوار 1 نومبر 2020 کو 30 سال تک کی عمر کے ہونے چاہیے۔ درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ 7 جنوری 2021 مقرر ہوئی ہے۔ درخواستیں جمع کرنے کے لیے ویب سائٹ ہے www.corp.org.in۔ ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ کی جانب سے جاری ایک ایڈورٹیزمنٹ کے مطابق شپ یارڈ کو چند زمروں کی اسامیاں پر کرنی ہیں جنہیں پر کرنے کے لیے امیدواروں سے آن لائن موڈ کے ذریعے درخواستیں طلب کی جاتی ہیں۔ اسامیاں ہیں: جنرل مینیجر HR 1 اسامی اور ایڈیشنل جنرل مینیجر HR 1 اسامی۔ دونوں طرح کی اسامیوں کے لیے امیدوار کسی بھی ڈسپلن میں 60% نمبرات کے ساتھ فل ٹائم گریجویٹ اول ہونے چاہیے۔ اور امیدواروں نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا یا پھر
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फाइनल इम्तिहान पास किया हो। अलावा अजी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन के बाद का 20 साल तजुर्बा रखते हों। उम्मीदवार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के माली मामलात, नीज अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, ऑडिट, बजटिंग, टैक्सेशन और मीज़ानिया स्टेटमेंट तैयार करने के मामलात से जुड़े होने का तजुर्बा भी रखते हों। उम्मीदवारों की उम्र 8 जनवरी 2021 को 50 साल तक होनी चाहिए। जनरल मैनेजर फाइनेंस एक असामी, उम्मीदवार अव्वल किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में 60% नंबरात के साथ फुल टाइम ग्रेजुएट होने चाहिए, और दोम मैनेजमेंट में 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा रखने के साथ HR, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या लेबर वेलफेयर में महारत रखते हों। तालीमी काबिलियत के अलावा उम्मीदवार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या बड़ी और मारूफ कंपनीज जिनका सालाना कारोबार कम अज़ कम 100 करोड़ रुपये हो में काम करने का क्वालिफिकेशन के बाद का तजुर्बा रखते हों। उम्मीदवारों की उम्र 8 जनवरी 2021 को 48 साल तक होनी चाहिए। इन असामियों के अलावा जो और असामियाँ शिपयार्ड के अंदर पूरी की जानी है उनकी जानकारी यूँ है। मैनेजर कमर्शियल 2 असामियाँ, मैनेजर टेक्निकल 4 असामियाँ, असिस्टेंट मैनेजर सिविल 2 असामियाँ, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी 1 असामी, असिस्टेंट मैनेजर HR 2 असामियाँ और असिस्टेंट मैनेजर लीगल 2 असामियाँ। उम्मीदवार अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें 8 जनवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं। मुफस्सल जानकारी हासिल करने नीज़ दरख्वास्तें जमा करने के लिए वेबसाइट है www.hslvizag.in। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एक एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी की गई है, जिसके मुताबिक ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों से ऑनलाइन मोड के ज़रिए दरख्वास्तें तलब की जाती हैं, जो कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अलग अलग तरह की असामियाँ पुर करने के लिए मतलूब है। तफसील यूँ है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर 1 असामी, दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से MSc माइक्रोबायोलॉजी होने चाहिए, या फिर उम्मीदवार MSc बॉटनी होने के साथ प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या माइकोलॉजी में किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से महारत रखते हों, या फिर उम्मीदवार MSc एग्रीकल्चर होने के साथ सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रोनमी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी या फिर हॉर्टिकल्चर में महारत याफ्ता होने चाहिए। अलबत्ता कमीशन को ऐसे उम्मीदवारों की तलाश रहेगी जो कि अव्वल ज़रूरी तालीमी काबिलियत वाले डिसिप्लिन में से किसी भी एक के अंदर PhD रखते हों, और दोम बायो फर्टिलाइजर्स नीज ऑर्गेनिक फार्मिंग के दूसरे एस्पेक्ट्स की तहकीक व तजदीद में 2 साल तजुर्बा रखते हों। मुंतखब उम्मीदवार की तनख्वाह 7वें पे कमीशन के पैरामेट्रिक्स की लेवल 7 के मुताबिक अदा की जाएगी। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल तक की उम्र के होने चाहिए। वजारत तमद्दुन के तहत आने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डायरेक्टर कंजर्वेशन की एक असामी पूरी की जानी है, जिसके लिए उम्मीदवार किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से अव्वल सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री रखते हों, और दोम सरकारी सेक्टर या किसी आर्कियोलॉजिकल या हेरिटेज साइट के सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, नीज सुपरविजन का 10 साल तजुर्बा रखते हों। अलबत्ता कमीशन ऐसे उम्मीदवारों का ख्वाह रहेगा जो कि सिविल इंजीनियरिंग में अव्वल मास्टर्स डिग्री रखते हों, और दोम आसारी कदीमा के रखरखाव तजुर्बा रखते हों। मुंतखब उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स की लेवल 12 के मुताबिक तनख्वाह अदा की जाएगी। उम्मीदवारों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक होनी चाहिए। डायरेक्टर कंजर्वेशन की ये असामी ओपन मेरिट के तहत पूरी की जानी है, और इसका तकर्रुर मुस्तकिल बुनियाद पर किया जाएगा। वजारत तमद्दुन ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर की 3 और असामियाँ पुर करने जा रहा है, जिनके लिए दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी या इदारे से सिविल इंजीनियरिंग में अव्वल डिग्री याफ्ता होने चाहिए, और दोम सरकारी सेक्टर या किसी आर्कियोलॉजिकल या हेरिटेज साइट के सिविल इंजीनियरिंग काम की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, नीज सुपरविजन का 3 साल तजुर्बा रखते हों। मुंतखब उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स की लेवल 10 की रूह से तनख्वाह अदा की जाएगी। उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक की उम्र के होने चाहिए। डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर की ये तीनों असामियाँ ओपन मेरिट के तहत मुस्तकिल बुनियाद पर पूरी की जानी है।
اسسٹنٹ کلینکل ایمبریولوجسٹ ایک اسامی، امیدوار کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے اول بیچلر آف میڈیسن یا سرجری ہونے چاہیے، دوم اناٹمی، ایمبریولوجی، کلینکل ایمبریولوجی یا مائکروبیولوجی میں ماسٹرز ڈگری یافتہ ہونے چاہیے، اور سوم ہیومن ان وائٹرو فرٹیلائزیشن ٹیکنیکس کے فیلڈ میں 1 سالہ تجربہ یافتہ ہونے چاہیے۔ گروپ اے کی اسسٹنٹ کلینکل ایمبریولوجسٹ کی یہ گیزٹڈ نیز نان منسٹریل اسامی مستقل بنیاد پر اوپن میرٹ زمرے کے اندر پر کی جانی ہے، اور اس کے لیے تنخواہ پے میٹرکس کی لیول 10 کی روح سے ادا کی جائے گی۔ اس اسامی کے لیے بھی امیدوار زیادہ سے زیادہ 35 سال تک کی عمر کے ہونے چاہیے۔ ڈائلسس میڈیکل آفیسر 5 اسامیاں، امیدوار کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے اول MBBS کی ڈگری رکھتے ہوں، اور دوم امیدواروں نے 1 سالہ لازمی روٹیٹری انٹرنشپ مکمل کی ہونی چاہیے۔ مذکورہ تعلیمی قابلیت کے علاوہ امیدوار میڈیکل کونسل آف انڈیا کی جانب سے تسلیم شدہ کسی بھی اسپتال کے شعبہ نیفرولوجی میں بحیثیت ریزیڈنٹ کے نیفرولوجی یا ڈائلسس کا 6 مہینے کا تجربہ رکھتے ہوں۔ البتہ کمیشن کو ایسے امیدوار پسندیدہ رہیں گے جو کہ MD میڈیسن یا DNB میڈیسن ہوں۔ امیدواروں کی سیلری پے میٹرکس لیول 10 کی روح سے ادا کی جائے گی۔ امیدواروں کی عمر 35 سال تک ہونی چاہیے۔ اسپیشلسٹ گریڈ 3 اسسٹنٹ پروفیسر اناٹمی 9 اسامیاں، امیدوار اول MBBS کی ڈگری رکھتے ہوں، اور یہ ڈگری میڈیکل کونسل آف انڈیا کے 1956 کے ایکٹ کے پہلے یا دوسرے شیڈول یا پھر تیسرے شیڈول کے حصہ دوم میں شامل ہونی چاہیے۔ دوم امیدوار متعلقہ اسپیشلٹی یا سپر اسپیشلٹی میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری جس کا ذکر شیڈول 6 کے سیکشن A میں کیا گیا ہے رکھتے ہوں۔ اسپیشلسٹ گریڈ 3 اسسٹنٹ پروفیسر 4 اسامیاں، امیدوار اول کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری رکھتے ہوں، دو متعلقہ اسپیشلٹی یا سپر اسپیشلٹی میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری جس کا ذکر 6 شیڈول کے سیکشن A میں کیا گیا ہے رکھتے ہوں، اور سوم بحیثیت سینئر ریزیڈنٹ، ٹیوٹر، ڈیمونسٹریٹر، رجسٹر یا لیکچرر کے 3 سالہ پڑھانے کا تجربہ رکھتے ہوں۔ انجینئر اینڈ شپ سرویئر کم ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل 5 اسامیاں، امیدوار بحیثیت میرین انجینئر آفیسر کلاس 1 کے سرٹیفکیٹ آف کمپیٹنسی اول رکھتے ہوں، اور دوم 5 سالہ بحری خدمات امیدواروں نے انجام دی ہوئی ہونی چاہیے۔ امیدواروں کی تنخواہ پے میٹرکس لیول 12 کے حساب سے ادا کی جائے گی۔ پر کی جانے والی 5 اسامیوں میں سے 1 اسامی اوپن میرٹ، 1 اسامی SC، 1 اسامی OBC اور 2 اسامیاں EWS کے تحت پر کی جانی ہے۔ خواہشمند امیدوار اپنی آن لائن درخواستیں 14 جنوری 2021 تک جمع کر سکتے ہیں۔ درخواستیں جمع کرنے کے لیے ویب سائٹ ہے www.upsconline.nic.in۔ الائنس ایئر ایویشن لمیٹڈ کو خواہشمند بھارتی شہریوں سے مطبوع فارم پہ درخواستیں مطلوب ہیں جو کہ ایئر انڈیا لمیٹڈ کے اندر مختلف زمروں کی اسامیاں پر کرنے کے لیے امیدواروں سے طلب کی جاتی ہے۔ اسامیاں ہیں: ہیڈ آف انجینئرنگ 1 اسامی، درخواستیں دینے والے امیدوار ایروناٹیکل، میکینیکل، الیکٹریکل یا الیکٹرانکس BE/BTech کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے ہونے چاہیے یا پھر امیدوار اس کے مساوی تعلیمی قابلیت رکھتے ہوں۔ ہیڈ آف ریونیو مینجمنٹ 1 اسامی، امیدوار یا تو MBA ہونے چاہیے یا پھر پوسٹ گریجویٹ ڈگری یا ڈپلوما یافتہ ہونے چاہیے۔ ڈپٹی جنرل مینیجر 1 اسامی، امیدوار کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے ایروناٹیکل، میکینیکل، الیکٹریکل یا پھر الیکٹرانکس BTech ہونے چاہیے یا پھر امیدوار اس کے مساوی تعلیمی قابلیت کسی تسلیم شدہ جامعہ سے رکھتے ہوں۔ AGM نیٹورک پلاننگ اینڈ شیڈولنگ 1 اسامی، AGM SMS 1 اسامی، AGM QMS 1 اسامی اور سینئر مینیجر ٹریڈ سیلز 1 اسامی۔ سبھی طرح کی اسامیوں کے لیے درخواستیں دینے والے امیدوار کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے چاہیے۔ کمپنی سیکریٹری 1 اسامی، امیدوار کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف کمپنی سیکریٹریز آف انڈیا کے ایسوسیٹ ممبر ہونے چاہیے۔ ڈپٹی مینیجر فائنانس 1 اسامی، امیدوار انٹرمیڈیٹ ICWA، ICAI یا پھر ICS ہونے چاہیے یا پھر امیدوار بزنس ایڈمنسٹریشن میں 2 سالہ فل ٹائم ماسٹرز ڈگری یافتہ ہونے کے ساتھ فائنانس میں مہارت رکھتے ہوں یا پھر امیدوار مذکورہ تعلیمی قابلیت کے مساوی تعلیم یافتہ ہونے چاہیے۔ سینئر سپروائزر مارکیٹنگ 1 اسامی، آپریشنز 2 اسامیاں، ٹریننگز 2 اسامیاں،
IFS ایک اسامی اور فائنانس 5 اسامیاں۔ سبھی طرح کی اسامیوں کے لیے امیدوار کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے چاہیے۔ سپروائزر IT ایک اسامی، امیدوار کسی تسلیم شدہ بورڈ سے 12ویں پاس ہونے کے ساتھ کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ نیٹ ورکنگ میں 1 سالہ ڈپلومہ یافتہ ہونے چاہیے۔ وضع کردہ فارمیٹ والی درخواستیں تمام ضروری اسناد کے ساتھ امیدوار 15 جنوری 2021 تک اس پتے پر روانہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے The Alliance Air Personnel Department, Alliance بھون، ڈومیسٹک ٹرمینل فرسٹ، اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، نئی دہلی 11037۔ ناظرین، یہ تھا آج کا روزگار خبرنامہ۔ اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔